یہ علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ یہ کون علی ہے؟ یہ وہی علی ہے کہ جو جنگ بدر میں 70 کفار قتل کیے گئے تھے، کہا اکیلے علی المرتضیٰ نے 35 کفاروں کو آپ نے تنے تنہا فراغ جہنم کیا تھا۔ کہا کل لشکر نے مل کر 70 کو قتل کیا تھا، ان میں سے تنہا علی المرتضیٰ نے 35 یعنی آدھوں سے تو آپ نے تنہا جنگ کی ہے۔ اور جو جنگ احد آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں آپ کی کیا کام ہے، آپ جنگ خندق اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح آپ نے ان کفاروں کے ساتھ جنگیں لڑی ہے اور کس طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے پیمانے سنائے ہیں۔ اور یہ وہی علی ہے کہ جو جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہا کل جنڈا اسے ملے گا، کل علم اسے ملنے والا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جھنڈا اگر کسی کو ملا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں یہ کون علی المرتضیٰ ہے؟ اور یہ وہی علی المرتضیٰ ہے کہ اپنے ایک غلام کو اپنی ایک انگوٹھی دے دے، کہا غلام نے آ کے عرض کیا اے امیر المومنین مجھے درندوں سے خوف لگتا ہے، میرا سفر ہونا ہے اور مجھے جنگلوں سے گزرنا ہے، اے امیر المومنین مجھے درندوں سے بڑا خوف لگتا ہے، میں ان سے بڑا ڈرتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دی، کہا جاؤ تم اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ لے جانا، اور جہاں کہیں بھی درندہ تمہارے سامنے آ جائے اسے یہ انگوٹھی دکھا کر اس سے کہہ دینا کہ یہ انگوٹھی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے۔ چنانچہ جب وہ صحابی رسول جنگل سے گزرے، ایک بہت خطرناک درندہ سامنے آ کے کھڑا ہوا، جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو آپ نے وہ انگوٹھی نکال کر سامنے رکھی اور کہا اے درندے جان دے میرے پاس کون سی امانت ہے، یہ کوئی عام امانت نہیں ہے، یہ امانت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے۔ کہا جیسے ہی درندے نے وہ انگوٹھی دیکھی فوراً ہی اس نے اس صحابی کا راستہ چھوڑ دیا، اور یہ وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں رب نے کیا مقام عطا کیے ہیں، رب نے کیا مرتبے عطا کیے ہیں۔ اگر جو شب ہجرت کی رات کو حضور کے بستر پر سوئے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اگر کسی علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اگر جو فتح مکہ کے موقع پر حضور جسے اپنے دوش عطا پر اٹھائے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اگر اس وقت علی المرتضیٰ سے حضور نے پوچھا تھا بتاؤ علی کہاں تک پہنچے، کہاں کیا نظر آ رہا ہے، تو علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ میں عرش اعظم تک پہنچ گیا ہوں، کہا اگر آپ اجازت دے دیں تو عرش کے پائے کو پکڑ کر آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں دختر رسول کہ جس کے لیے تمام صحابہ نے رشتے بھیجے ہو، کہا ہر کوئی خواہش مند ہو کہ جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے اس سے ہمارا نکاح ہو جائے، یہ ہمارے نکاح میں آ جائے کہ ہم حضور کے رشتے دار ہو جائیں، ہم حضور کے قریب ہو جائیں۔ کہا ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہو، لیکن اس وقت یہ شرف کسے دیا جاتا ہے، یہ مقام کسے عطا کیا جاتا ہے؟ یہ مقام سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجتا ہے، کہا جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں مولا علی الفاطمہ کہ دونوں کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر پڑھا دیا ہے، اب آپ یہاں اس کا انتظام کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تو ان کا نکاح پڑھا کرا دیا ہے، کہا دو فرشتوں کو، کہا ایک کو حضرت بی بی فاطمہ کی شکل اختیار کرنے کا حکم دیا اور ایک کو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شکل اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کہا اس طرح ان دونوں کا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے عرش الہی کے اوپر پڑھایا ہے۔ کہا یہ وہی علی المرتضیٰ ہے۔ آپ دیکھیں ہر جنگ اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک ماں کا اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک جس جنگ میں بھی آپ شریک رہے ہیں آپ نے ایک اعلیٰ مقام پایا ہے، آپ نے ایک اعلیٰ مقام پایا ہے۔ اگر حد تو یہ ہے کہ جب ایک جنگ پر آپ کو حضور نے تنہا بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کو کچھ صحابہ کرام عطا فرمائے، کہا جاؤ علی فلاں مقام پر تمہیں جنگ
جنگ لڑی ہے. کہا علی المرتضیٰ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں حضور کیا دعا کر رہے ہیں. ابھی علی تو جنگ کو جا رہے ہیں, لیکن حضور یہاں کیا دعا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا تبارک و تعالیٰ علی صحابہ کے ساتھ جنگ کو جا رہا ہے, اے مولا مجھے اس وقت تک موت نہ عطا کرنا جب تک کہ میں علی کا دیدار نہ کر لوں, جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں. مولا تبارک و تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے. یہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. یہ کس لیے دعا ہو رہی ہے؟ یہ مولا علی کے واپس لوٹنے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے. کہا مولا جب تک علی المرتضیٰ واپس نہ آ جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ عطا کرنا. یہ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں. اگر یہ کون علی ہے؟ یہ وہی علی ہے کہ جس علی المرتضیٰ نے جنگ خیبر کے موقع پر مذہب کو جس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اسی کو علی کہتے ہیں. اگر یہ کون مذہب تھا کہ جس کی شہادت کے چرچے اس طرح ہوتے تھے؟ کہا وہ تنہا 100 لوگوں سے مقابلہ کرتا تھا. کہا 100 کے بڑا مقابلے میں وہ اکیلا لڑتا تھا. کہا یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا. کہا اس مذہب سے علی المرتضیٰ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس نے تو اپنی شہرت کے ڈنکے بجانا شروع کیا. کہا میں تو فلاں ہوں. کہا میری شجاعت کا تو یہ عالم ہے, لوگ میری شجاعت کے دم بھرتے نظر آتے ہیں. کہا ہر کوئی میری شجاعت سے واقف ہے. جب وہ کہہ کر خاموش ہوا تو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں, کہا مذہب سن لے, میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہا حیدر شیر کو کہتے ہیں. کہا میں شیر کی طرح چپٹ چپٹ کر اس طرح سے وار کرتا ہوں کہ سامنے والے کو کبھی موقع نہیں دیتا ہوں. اسی طرح آپ نے ایک وار میں اس مذہب کے 2 ٹکڑے کیے. کہا یہ وہی علی المرتضیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر دور پھینکا تھا. کہا پوری جنگ جسے ڈھال کی طرح استعمال کیا. کہا جنگ کے بعد صحابہ فرماتے ہیں, کہا وہ عرض کرتے ہیں, کہا ہم نے اس دروازے کو بعد میں اٹھانا چاہا. کہا ہم 70 لوگ مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہ سکے بلکہ اسے ٹس سے مس نہ کر سکے. لیکن علی المرتضیٰ کی وہ ذات ہے جنہوں نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا بھی اور اسے ڈھال کی طرح استعمال بھی کیا. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسی ہے, آپ کے شب و روز آپ نے کس طرح گزارے ہیں, اپنی زندگی کو آپ نے کس طرح بسر کیا ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی حضور علیہ السلام کی محبت میں بسر ہوئی ہے. ہر ایک پل آپ کا حضور علیہ السلام کی محبت میں گزرا ہے. کہا یہی محبت کے تو نتیجے ہیں کہ جس کے بنا پر حضرت علی المرتضیٰ کی جب عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کرتے ہیں اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے. کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشاروں سے ہو چاک, اندھے نجدی دھانتے ہیں قدرت رسول اللہ کی. کہا یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے. رب نے آپ کو وہ مقام وہ مرتبے عطا کیے ہیں کہ جس شان کا مالک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بنایا تھا. کہا اس شان کا مالک آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو مقام آپ کو حاصل ہے. کہا وہی علی المرتضیٰ ہے کہ جن کو جب حضور علیہ السلام نے سارے مہاجرین کو کسی نہ کسی انصار کا بھائی بنایا, کسی نہ کسی انصار کے ساتھ کر دیا. کہا آج سے تم اس کے بھائی ہو. تو انصار نے ان سب مہاجرین کو اپنایا, کہا ہر ایک کو اپنا بھائی قبول کیا. کہا جب سارے تقسیم ہوئے حضرت علی المرتضیٰ تنہا باقی رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کہا علی تم میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہی علی المرتضیٰ ہے جن کا
کل یوم شہادت تھا، کہا جن کا ذکر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، کہا ذکر علی کی عبادت، کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور جو اس دور میں موجود تھے ان کے لیے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق محفل رسول میں بیٹھ کر بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے، کہا آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے۔ تو عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھ لیا، کہا بابا آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوتے، کہا محفل رسول ہوتی، پھر بھی آپ کی نگاہیں تو علی کے چہرے کو تکتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت ابو بکر صدیق نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان بیان کی ہے، کہا سنیں آپ ابو بکر صدیق کی زبان سے مولا کائنات کی شان سنیں۔ کہا وہ فرماتے، کہا بیٹی میں کیوں علی کے چہرے کو نہ دیکھوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہا اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اسی لیے میری نگاہیں علی کے چہرے کو تلاش کرتی ہے، اس لیے میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ پھر دوسرے مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی کی عبادت یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ بعد والوں کے لیے ہے۔ کہا جو اس وقت موجود تھے، کہا وہ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، کہا وہ ان کی زیارت کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے عبادت کا ثواب تھا، لیکن ہم بعد والوں کے لیے کہا گیا، کہا جب تم علی کا ذکر کرو گے تو یہ تمہارا ذکر کرنا، یہ سننا سنانا، یہ تمام چیزیں تمہاری عبادت میں شمار کی جائیں گی۔ علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ اس لیے آج جو یہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، گویا یہاں صرف آپ کا بیٹھنا سننا نہیں ہے، بلکہ جتنی گھڑی ہم یہاں بیٹھیں گے ہمارے اوپر عبادت کا ثواب لکھا جانا ہے۔ ہم گویا عبادت کا ثواب عبادت کر رہے ہیں، کہ علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے کہ یہ وہی علی المرتضیٰ ہے کہ جو وصی رسول بھی ہے، جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں آخری وصیت کی تھی، کہا 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو نصیحتیں کی، سب کو نصیحتیں کی اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا، کہا تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی گناہوں والے کام نہ کرنا۔ کئی ساری نصیحتیں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی پورے کنبے کو آپ نے نصیحتیں کی۔ اور آپ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین اور ایک صحابی، جن تینوں نے مل کر آپ کو غسل دیا، اور پھر آپ کی نماز جنازہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ کو کوفے میں آپ کے ایک مقام پر آپ کی قبر انور بنائی گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی قبر انور کوفے کی جامع مسجد میں بنائی گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوفے سے تقریباً 70 میل دور آپ کی تربت بنائی گئی۔ کئی ساری الگ الگ روایات ہیں، اس لیے کہ وہ دور وہ تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد وہی جامع مسجد تھی کہ جس جامع مسجد پر منبر پر خطیب بیٹھ کر آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، کہا اہل بیت اطہار کو گالیاں دی گئی ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، کہا علی تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے، کہا تیرے بھی معاملے میں ایک جماعت ہوگی کہ جو گمراہ ہوگی اور دوسری جماعت ہوگی جو گمراہ ہوگی، کہا ان دونوں کے بیچ میں جو رہے گا وہی حق پہ رہے گا۔ کہا ایک جماعت وہ ہوگی کہ جو تجھ سے محبت کریں گے اور حد سے گزر جائیں گے، یہ جو ان کی محبت کی ایک حد اور ان کی ایک لکیر تھی، کہا اس لکیر کو وہ پار کر جائیں گے، کہا اس طرح وہ گمراہ ہوں گے۔ اور ایک وہ ہوں گے کہ جو تمہارا بغض رکھیں گے، اور جو تمہارا بغض رکھیں گے اور کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، کہا جس کے دل میں علی کی محبت ہے یقیناً وہ ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو، کہا وہ ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ منافق ہے کہ اس کی زبان پر کچھ اور ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ کہا اسی لیے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وصال کے بعد بھی بڑے ظلم و ستم آپ پر اٹھائے گئے۔ کہا آپ کو منبر رسول پر بیٹھ کر، کہا بڑے
मस्जिदों के मिंबर पर बैठकर आपको अहले बैत अतहार को गालियां दी जा रही थी। कहा ये भी दौर इस्लाम ने देखा है। आप तारीख उठाकर देखें, इस्लाम ने वो दौर भी देखा है कि जब हजरत अली हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल होता है। कहा विसाल के बाद आपकी आखिरी ख्वाहिश थी, कहा अगर इस बात को पसंद करे, अगर लोग इस बात की इजाजत दे तो मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अतहर में दफन करना, ये आपने ख्वाहिश की थी। तो आपकी जब ख्वाहिश के मुताबिक आपको रोज़ा रसूल के बाद आपके जनाजे को ला के रखा गया और फिर लोगों से इमाम हुसैन ने फरमाया, कहा मेरे भाई की ये ख्वाहिश थी कि अगर सारे लोग इत्तेफाक रखते हो, अगर सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हो तो मुझे रोज़ातुल रसूल में दफन किया जाए, मुझे हुजूर के पैरों में दफन किया जाए। तो उस वक्त इस्लाम की तारीख में इन अल्फाजों को खून की स्याही से लिखा गया है। कहा उस लाशे पर, इमाम हसन मुज्तबा की लाशे पर, कहा उस वक्त आपकी लाशे को इतने तीर मारे गए कि आपका कफन खून से सुर्ख हो गया था। कहा इस्लाम की तारीख में वो दिन भी मौजूद है। कहा ये लम्हात भी इस्लाम ने देखे हैं। कहा ये दौर से भी इस्लाम गुजरा है। कहा हर एक दौर से गुजरा है। कहा उस वक्त आपकी जनाज़े अतहर पर, आपके जस्दे अतहर पर कई तीर मारे गए। कहा उन तीरों की वजह से आपका पूरा कफन खून से लहूलुहान हो गया। कहा उस वक्त इमाम हुसैन ने अपनी तलवार बयान से निकाली तो हज़रत सलमान फारसी आगे बढ़कर अर्ज करते हैं, कहा इमाम ऐसा न करे, आपके भाई ने ये भी तो वसीयत की थी कि अगर लोग इस बात को पसंद न करें, अगर उन लोगों को ये पसंद न हो तो फिर मुझे भी जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। कहा आप खून खराबा न करें, आप इस बात की भी ख्याल रखें कि आपको भाई ने आपको ये भी वसीयत की। इसके बाद इमाम हसन मुज्तबा को जन्नतुल बकी में मदफून किया गया। ये सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जिंदगी थी। ये आपकी मुख्तसर सी जिंदगी थी। कहा आपकी कमा हक वो शान तो कोई बयान नहीं कर सकता कि आपको रब ने वो शान, वो मकाम अता किया है कि जिस शान को कोई इंसान बयान करने की, जिसके जबान में इतनी वसअत नहीं है कि वो अपनी जबान से आपकी कमा हक वो शान बयान कर सके। हम तो क्या ही बयां कर सकते हैं। हम तो सिर्फ उनका नाम लेकर अपनी जबानों को भी गोया पाक कर रहे हैं, अपनी जबानों को भी गोया उनके जिक्र से मुअत्तर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करें कि मौला तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए और मौला तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए और हमें हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर के सहाबा से मोहब्बत अता फरमाए। कहा इन्हीं तमाम मोहब्बतों में अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद ऐलान समाअत फरमाए कि बड़ी रात की नियाज के चंदे का, बड़ी रात को जो नियाज मस्जिद में की जाती है तो उस नियाज में अगर कोई हिस्सा लेना चाहे तो वो महबूब भाई, अब्दुल सत्तार भाई, पीली टोपी, उन दोनों में से किसी को भी वो रकम लिखा सकता है कि जितनी भी उसे रकम देनी हो। और 1000 रुपया मरहूम मूसा भाई और मरहूम आयसू बहन और मरहूम हुसैन भाई और मरहूम रहीम भाई के इसाले सवाब के लिए मस्जिद में दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और एक और ऐलान समाअत फरमाए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी जुम्मतुल मुबारक के बाद इंशाअल्लाह जुमा की नमाज के फौरन बाद मदरसा गौसे समदानी का चंदा किया जाएगा। का ये वो मदरसा है कि जो उन्ना की सरजमीन पर मौजूद है और जिसकी बुनियाद हज़रत फैज़ुल्लाह वापू रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिसकी बुनियाद रखी थी, जिसकी तकमील में उनका सबसे बड़ा हाथ था कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि कौम के बच्चों में जो कुरान के तलफ़ुज़ में जो गलतियां हैं, कहा जो आज कुरान जो सही मखारिज से नहीं पढ़ पाते हैं, कहा ये गलतियां सबकी दुरुस्त हों। इसी मकसद से इस मदरसे का मकसद ही ये है कि हमारी कौम के बच्चों का कुरान सही हो, कहा उनके अंदर ज़रूरियात दिन की जो कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाएं। कहा इसी मकसद के तहत इस मदरसे को तामीर किया गया है और इस मदरसे में इस वक्त भी 150 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं और यही हमारी कौम के ही बच्चे हैं कि जो उस मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस मदरसे में, वो मदरसा उसमें जो मुदर्रिसीन पढ़ाते हैं, कहा उनकी तनख्वाह और मदरसे के जितने भी अखराजात हैं, ये सारे अखराजात हम ही लोगों की इमदाद की वजह से पूरे होते हैं।
کہا سال میں جتنا بھی ہم اس رمضان کے مہینے میں جتنی زیادہ ہم امداد کرتے ہیں، کہا اسی مال سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے، کہا پورا سال اسی مال کے ذریعے اس کا پورے سال کا روٹین چلتا ہے۔ تو کہا ابھی رمضان کے ابھی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد مدرسہ غوث سمدانی کا چندہ ہوگا، تو آپ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہا فرمان رسول سن لے، کہا کہ اگر کسی کے مال میں تنگی ہو جائے، کہا مال میں بے برکتی ہو جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کرنا شروع کر دے، کہا وہ دنیا دار سے سودا نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کرے، کہا وہ اللہ کی راہ میں کچھ مال دے کر دیکھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سودے کے بدلے میں اس مال کا اسے 70 گنا زیادہ کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ اس لیے اگر سودا کریں، کئی مال خرچ کریں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہمارے اگر دھندے میں یا کسی بھی چیز میں اگر کمی آتی ہے، کچھ لوسٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہمارا نظام کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے کہا چلو یہ جو مسجد میں رقم دی جاتی ہے، کہا اس کو آدھی کر دو کیونکہ اس بار ہماری آمدنی کم ہے، کہا جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے کہا اسے کم کر دیا جاتا ہے، کہا اس بار مال کم ہے، بلکہ یہ ہم غلط کرتے ہیں، کہا دنیا میں جو مال صرف کیا جا رہا ہے کہا اس میں تو کمی نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس میں کمی کرتے ہیں، بلکہ آپ ایسا کریں اللہ کی راہ میں جتنا دے رہے تھے اس سے آپ دگنا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کا آپ کو 70 گنا کر کے عطا فرمائے گا۔ اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ آپ اس میں امداد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں وہ سنتیں ادا کریں۔ Assalamualaikum everyone. Please don't be scared of coronavirus. We will fight together and we will win, inshallah. This message is from Fikra Umat, and please share our YouTube channel.